لہذا یہ نہیں ہے کہ میں یہ سوچوں بھی میرے پاس جب لاکھوں ہوں گے تبھی اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ جب گھر میں کوئی بھی مسکین آئے اسے خالی ہاتھ نہ جانے دینا۔ محبوب پیغمبر کسے کہہ رہے ہیں؟ امہات المؤمنین، ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے گھر کی حالت یہ ہے کئی دنوں تک جو ہے چولہا نہیں جلتا، کھانا نہیں بنتا، فاقے پہ فاقے ہو رہے ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں۔ محبوب پیغمبر فرما رہے ہیں عائشہ ہمارے گھر سے کوئی بھی مسکین خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے، اگر ایک کھجور بھی ہو وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کا تقرب حاصل کر لینا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، محبوب پیغمبر علیہ السلام اکثر کہتے ہیں یا بلال انفق، اے بلال خرچ کرو۔ بلال حبشی مسکرا دیتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس کیا ہے، میں تو سوتا بھی مسجد نبوی میں، میرا اپنا کوئی گھر بار کوئی نہیں، کوئی کاروبار کوئی نہیں، اگر کوئی کھانے کو دیتا ہے کھا لیتا ہوں، کوئی پینے کو دیتا ہے پی لیتا ہوں، میں کیا خرچ کروں، میرا تو اپنا کچھ ہے ہی نہیں۔ کہا ایک کھجور کی گٹلی بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے اللہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، محبوب پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ دنیا میں کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا اللہ کا الحاکمین جنتی کھانے اسے کھلائے گا، جو دنیا میں کسی پیاسے کو پلائے گا اللہ کا الحاکمین جنت کے بہترین اور رحیق مختوم بہترین مشروبات سے مہمان نوازی کرے گا۔ اور میں جو دنیا کے اندر کسی برہنہ آدمی کی ضرورت پوری کر کے اسے لباس پہنائے گا اللہ جنتی پوشاکیں اسے پہنائے گا۔ اب دیکھیں کہ یہ وضاحتیں، یہ اصلاح، یہ تربیت محبوب پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جس کے نتیجے میں پھر کیا ہوا، صحابہ نے احسار و قربانی کی ایسی شاندار مثالیں پیش کر دیں۔ بھائیو جتنے واقعے بیان کر لیں وہ کم ہیں، لیکن شرط کیا ہے کہ آپ نے جو بھی خرچ کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ ایک ہی شرط ہے کہ آپ کے عمل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، اس کے اندر نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کا یہ عمل چاہے وہ 1 روپیہ ہی اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے خرچ کریں گے اللہ اس کو اجر و ثواب احد پہاڑ سے بھی زیادہ دے گا۔ لیکن دوسری جانب اگر نیت فاسد ہو گئی اور خرچ کرتے وقت مقصد یہ ہو گیا کبھی میرے نام کے فلیکس لگیں گے، گاؤں کے اندر میرے نام کے چرچے ہوں گے، لوگ میرے نام کے نعرے لگائیں گے، واہ واہ بلے بلے کی جائے گی، محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اس کا حشر بھی بتایا، فرمایا 3 قسم کے بد نصیب لوگ ایسے ہیں جن کے ذریعے جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے۔ حساب کتاب بعد میں ہے، اس سے بھی پہلے میں 3 قسم کے بد نصیب لوگ ہیں، وہ ہیں جن کے ذریعے جہنم کو بھڑکایا جائے گا، جس کی آگ پہلے ہی بڑی شدید ہے، پہلے ہی بڑی بھڑک چکی ہے۔ ان میں سے ایک بد نصیب وہ بھی ہے جو دنیا میں خرچ کرتا تھا لیکن خرچ کرنے کے پیچھے نیت کیا تھی، بس لوگوں میں میرا نام ہونا چاہیے، میری واہ واہ بلے بلے ہونی چاہیے۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے دیکھیں کتنا خرچ کیا، آپ کے پاس بہت پہاڑ بھی سونے کا ہوتا، محبوب پیغمبر علیہ السلام اسے بھی آندن فاندن دنیا کے اندر خرچ کر دیتے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں رکھا، اپنی ازواج کے لیے کچھ نہیں رکھا، اپنی بنات کے لیے کچھ نہیں رکھا، انہیں یہی بتایا ہے کہ جو تمہارے پاس موجود ہے وہ بھی اللہ کے ساتھ تجارت کر لو۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں، ہمارے گھروں میں ہمارے سگے بہن بھائی اقربین، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ سب سے پہلے قرابت داروں کے اوپر خرچ کرو، رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرو، اعزاء و قاربین کے اوپر خرچ کرو۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان کے اوپر خرچ کرو گے اللہ دوہرا اجر دے گا، ایک خرچ کرنے کا، ایک قرابت داری کا، کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کا خیال بھی رکھا ہے۔ لیکن افسوس کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا بھائی بھی میرے مقابلے میں کھڑا ہو، میرا کزن جو ہے، میرا دوست جو ہے وہ بھی میرے مقابلے میں کھڑا ہو، میں چاہتا ہوں وہ سارے فقیر رہیں، وہ منگتے رہیں، بس میرا سٹیٹس جو ہے وہ سب سے اونچا ہونا چاہیے۔ بھائیو یہ اسلامی تربیت نہیں ہے، یہ اسلامی مزاج نہیں ہے، یہ اللہ کا الحاکمین کا مقصود نہیں ہے۔ اللہ کا الحاکمین یہی چاہتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، چونکہ میرے اللہ نے انسانیت کو عزت دی ہے، میرا اللہ یہی چاہتا ہے کہ ہم بھی انسانوں کو عزت دیں، توقیر دیں، اور ہمارے ارد گرد معاشرے میں جتنے بھی ضرورت مند ہیں
وہ لوگ، ایک وہ ہے جو ہاتھ پھیلا رہے ہیں، انہیں بھی دینا ضروری ہے، ان کے اوپر خرچ کرنا بھی ضروری ہے، لیکن اللہ کا الحاکمین نے حکماً کہا ہے ایسے سفید پوش لوگ جن کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلا رہے تاکہ عزت نفس مجروح نہ ہو، کہا ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کے دو، تمہارے لیے دوہرا اجر ہے۔ تو لہذا سب سے پہلے اپنے والدین کی ضروریات پوری کریں، اس کے بعد اپنی بیوی بچوں کی ضروریات پوری کریں، اپنے سگے بہن بھائیوں کی ضروریات پوری کریں، اپنے قرابت دار جو رشتہ دار ہیں ان کی ضرورتیں پوری کریں، اپنے اہل محلہ پہ نظر رکھیں، کیونکہ یہ سارے کے سارے وہ رشتے ناتے ہیں جن کے بارے میں آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے کہ آپ پیٹ بھر کے سوتے تھے، آپ کا پڑوسی بھوکا سوتا تھا، آپ کے تن پہ بہترین لباس ہوتا تھا، آپ کے پڑوسی کے تن پہ پھٹا پرانا بھی نہیں ہوتا تھا، آپ کے پاؤں میں جوتا لاکھوں کا ہوتا تھا لیکن آپ کا پڑوسی جو ہے ننگے پاؤں سرے بازار پھرتا تھا۔ باقی یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں حشر میں میرے اللہ نے پوچھنا ہے، کیونکہ میرے اللہ نے کہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اگر رب کی بخشش چاہتے ہو اس کی طرف جلدی کرو۔ اللہ کی طرف سے بخشش کے جو ہے پیمانے سنائے جا رہے ہیں، برسات ہو رہی ہے، اللہ معاف کر رہا ہے۔ کن کو کر رہا ہے؟ جو اللہ کی راہ میں ہر حال میں دن بھر رات خرچ کرنے والے ہیں۔ اس لیے نہیں لوگ راضی ہوں، صرف اس لیے کہ ہمارا رب ہمارے اوپر راضی ہو جائے۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔